السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان اسلم ہے اور میں فارمر ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف نیورولوجی ہوں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ الزائمر ڈیزیز ایک بہت عام دماغی بیماری ہے۔ اس کو عمومی طور پر بھولنے کی بیماری یا نسیان یا یادداشت کی کمی کہا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں 21 سپٹمبر کو عالمی یوم یادداشت منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی پوری دنیا میں یادداشت کی کمی کے مسئلے اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس سال بھی پاکستان میں عالمی یوم یادداشت منایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، الزائمر ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ میں مخصوص خلیے جن کا تعلق یادداشت کے نظام سے ہوتا ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مریض میں یادداشت کی کمی یعنی بھولنے کی بیماری، مریض کے سوچنے، سمجھنے اور طرز عمل میں پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 55 ملین افراد اس یادداشت کی بیماری یعنی نسیان یا الزائمر ڈیزیز کا شکار ہے۔ اگر اسی رفتار سے یہ بڑھتی رہی تو 2030 میں تقریباً 78 ملین لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے اور 2050 تک اس کی تعداد جو ہے وہ 138 ملین لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ یادداشت کی کمی یا الزائمر یا نسیان ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں مریض کی یادداشت میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ چیزیں جن کا تعلق ماضی قریب سے ہے یعنی قریب کی یادداشت سے ہے، مریض وہ چیزیں بھولنی شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کیا کھایا، کیا پیا، تھوڑی دیر پہلے کس سے ملاقات کی، مریض یہ بھول جاتا ہے۔ مریض کو اپنے روزمرہ کے کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے اور وہ سارے افعال جو ساری زندگی وہ بطریق احسن کرتا رہا ہے کر نہیں پاتا۔ مریض جب اس پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو مریض کو دن، وقت اور جگہ یاد نہیں رہتی اور بسا اوقات وہ مریض اپنے گھر کے آس پاس ہی وہ گم ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس جگہ پہ کیسے پہنچا ہے اور اس نے گھر واپس کیسے جانا ہے۔ مریض کے رویے میں اچانک سے تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، مریض چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے اور وہ بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ بسا اوقات جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو مریض اپنے رشتوں کو بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ایک ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خاندانی نظام بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مریض اپنے بیٹے کو اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی بیٹی کو اپنی بہن سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور بسا اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنی بیوی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی بیماری ہے۔ مریض اس میں کچھ شک کے معاملات بھی مریض میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو اس سے بہت ساری خاندانی نظام میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس کو اگر ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے اور اس کو ہم ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جا کے ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز کر لیں تو بہت حد تک بہت سارے مسائل اور قباحتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن میں یہ بیماری 60 سال کی عمر سے پہلے شروع ہو۔ عمومی طور پر 60 سال کی عمر سے پہلے اس کا تناسب صرف 7% ہے اور 85 سال کی عمر کے بعد اس کا تناسب بڑھ کر 15% تک ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔